السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ سورہ طٰہٰ کے 6 مرکزی موضوعات میں سے ہمارا چھٹا مرکزی موضوع حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ اس کے 6 ضمنی موضوعات ہیں کہ اس میں سے 5واں ہے فطرت، انسان کی آدم کی فطرت میں جو ڈال دی ہے، اور یہی نسل انسانی میں ہے، یہی اولاد آدم کے اندر فطرت ہے۔ پہلی بات 121 میں ہے، ستر پوشی جنت کے پتوں سے جسم ڈھانپنے لگے۔ 121 آیت کو دیکھیں اور دیکھیں انسان کی فطرت کیا ہے۔ تو جب دونوں نے کھا لیا وہ جو اللہ نے روکا تھا جس چیز سے کہ درخت کے پاس نہیں جانا، تو کیا ہوا؟ ان کی شرمگاہیں ظاہر ہو گئیں اور دونوں لگے اپنے جسم کو جنت کے پتوں سے ڈھانپنے، اور آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور بہک گیا۔ تو اب یہاں پہ کیا، جیسے ہی نافرمانی کی تو جو لباس جنت پہنا ہوا تھا وہ اتر گیا، وہ فوراً اتر گیا۔ اب اللہ نے انسان کی فطرت میں حیا رکھی ہے، اس میں شرم رکھی ہے، تو یہ ساری کچھ فطرت کے اندر ہے، لیکن اور یہ فطرتی تھا، اسی لیے وہ جنت کے پتے ڈھونڈنے لگے، درختوں کے جو گرے ہوئے تھے ان سے اپنے آپ کو ڈھانپنے لگے۔ اب انسان نے اس فطرت کے علاوہ ایک نئی اپنی بنا لی ہے کہ اس کہتا ہے جناب یہ سارا کچھ نیچر جو ہے نا، انسان ننگا پیدا ہوا ہے تو ننگا ہی رہنا چاہیے۔ تو اس نافرمانی کا، انسان جب بھی نافرمانی کرے گا اس کا نتیجہ نکلنا ہی ہے۔ اگر فوری طور پہ پکڑنی ہوتی تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ ڈیل دے رہا ہے، موقع دے رہا ہے واپس آنے کا۔ احد میں نافرمانی ہوئی، تیر انداز اتر آئے، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیچ میں موجود ہے، صحابہ کرام ہے، تو 70 شہادتیں ہوئیں، باقی زخمی ہوئے، نقصان ہو گیا، آپ زخمی ہو گئے، تو نافرمانی کا نتیجہ نکلنا ہے۔ نبی موجود ہے پھر بھی موجود ہے نافرمانی، تو اس نافرمانی کا نتیجہ یہ نکلا کہ لباس جنت اتر گیا۔ اللہ نے انسان کی فطرت میں سطر ڈھانپنا رکھا ہوا ہے، لہٰذا فوری طور پر آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کی جنت کے درختوں کے پتوں سے سطر ڈھانپنے لگے۔ آج انسان کو اور خصوصاً عورتوں کو اس خبط میں مبتلا کر دیا گیا ہے کہ جو جتنا ننگا ہے اتنا ہی جدید ہے، اتنا ہی ماڈرن ہے، اتنا ہی فیشنیبل ہے، اور اس کی ترویج کے لیے باقاعدہ مقابلہ حسن کروائے جاتے ہیں، باقی فیشن شو ہوتے ہیں، باقی سب کچھ ہو رہا ہے۔ یہ برائڈل مطلب کسی بہانے سے کہ جی لباس دکھانے ہیں، سارا کچھ کرنا، ننگا جسم دکھانا ہے، اور جس میں عورتوں کے جسم کے تمام اونچ نیچ اور زاویوں کی عالمی نمائش ہوتی ہے، چینلیں لگی ہوئی ہیں، کیمرے لگے ہوئے ہیں، اور پھر جو یہ چلتے ہیں ان کو یہ سیلیبریٹیز کہہ دیا، ہیرو کہہ دیا، ہیروئن کہہ دیا، لوگوں کے لیے ماڈل ہی یہ بنا دی ہیں۔ تو اسلام نے جو پردے کا حکم دیا ہے اس میں حجاب کا جتنا حکم ہے اور سطر ڈھانپنے کا ہے، یہ زندہ عورتوں کے لیے ہے جس کی مسلسل اور ہر موقع پر مسلسل نافرمانی کی جاتی ہے۔ لیکن جیسے ہی کہ عورت زندگی سے آزاد ہوتی ہے، اس کے جسم کو پردوں میں قید کر دیا جاتا ہے۔ اب آپ، میں، ہم مسلمان، ٹھیک ہے، عورتیں بازاروں میں پھر رہی ہیں، شادیوں میں ان کا رویہ دیکھ لیجیے، لباس باقی کچھ نہیں، لیکن جیسے فوت ہوتی ہے تو جنازہ پڑھانے کے بعد منہ تک نہیں دکھایا جاتا کہ غیر محرم عورت کو نہیں دے سکتے، اور دفن کرتے ہوئے قبر پر چادر کا پردہ کیا جاتا ہے کہ ہوائی چیزیں نہ دیکھنے۔ جو زندہ عورتیں اس میں موجود تھیں وہ بھی اکثر بے پردہ ہوتی ہیں، تو جو حکم شریعت کا زندہ کے لیے تھا وہ مردوں پہ لگایا ہوا ہے۔ تو انسان کی فطرت میں یہ ہے، اور اس لیے پوری دنیا میں لباس میں فرق ہے، خوراک میں فرق ہے، زبان میں فرق ہے، ہر جگہ فرق ہے۔ مسلمان گائے کھاتے ہیں، ہندو گائے پوجتے ہیں، لیکن یہ پوری دنیا میں فطرت ہے، حیا ہے، شرم ہے، جھوٹ ہے، بے ایمانی ہے، خرابی ہے، جھوٹ ہے، اس کو ہر دور میں، ہر علاقے میں، ہر جگہ غلطی سمجھا گیا، تو انسان کی فطرت میں ہے۔ تو 122 میں اگلے 2 نکات ہیں جی، غلطی پر اکڑنے اور دلیل بازی کی بجائے توبہ کرنا، اور توبہ کرنے پر رحمت الہی اور اس کی قبولیت کا انتظام۔ یہ 122 میں بات آ رہی ہے، پھر رب نے چن لیا رحمت سے اور توجہ فرمائی اور توبہ قبول کی، اور توبہ کی دعا سورہ اعراف 7 نمبر ہے، اس کی آیت نمبر 23 میں ہے۔ حضرت آدم نے دلیلیں نہیں دی شیطان کی طرح کہ میں اس سے افضل ہوں، قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا، تو اے رب نے ظلم کیا ہے اپنی جان پر، ہم کو بخش اور ہم پر رحم فرما، ورنہ ہم خسارے میں، دوزخ میں جانے والے ہو جائیں گے۔ تو توبہ اللہ نے قبول کی۔ تو یہ 122 پھر غلطی کا، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ جنت سے اخراج۔ 123 میں توبہ یہ قبول ہوگی کہ یہ جو غلطی ہوئی ہے اس کا سزا قیامت میں نہیں ملے گی، توبہ کی قبولیت یہ ہے، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ غلطی سے۔ اللہ نے اسی وقت کہا دونوں اتر جاؤ یہاں سے، اور تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور یہ کلیئر کر دیا کہ غلطی، جنت سے اخراج کر دیا۔ اب 123 میں یہ دوسری بات، 5واں نقطہ ہے، ہدایت الہی کی پیروی کرنے والا نہ تو گمراہ ہوگا اور نہ ہی بدبخت ہوگا۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ تو پھر تمہیں میری طرف سے ہدایت آئے، جس نے میری ہدایت کی پیروی کی وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ ہی بدبخت ہوگا۔ یہ بڑی اہم بات اس میں آ رہی ہے کہ اللہ نے واضح کر دیا کہ آدم کو کہ شیطان تمہاری اولاد کا دشمن ہے، اس کی بات نہیں سننی، اور اللہ نے اسی لیے احسان کیا فطرت میں ڈالنے کے باوجود، نیکی، خوبی اور سب کو خرابی، اس کے بعد کہ پھر بھی نبی بھیجے
اور کتابیں بھیجیں، اور اللہ نے یہ بھی بتایا یہ بڑی ہے ہماری ہدایت ہے، جو ہدایت کی پیروی ہو، من تبع ہدایا، جو پیروی کرے گا وہ گمراہ اور نہیں ہوگا اور بدبخت نہیں ہوگا۔ بدبخت کون ہے؟ جو دوزخ میں جانے والا ہے، جو دوزخ میں چلا گیا۔ یہ شکاوت سے بدبختی یہ سعادت کی ضد ہے۔ اور پھر 124 میں ہدایت سے منہ موڑنے والوں کی اللہ کہتا ہے معیشت زندگی تنگ ہوگی اور قیامت میں یہ اندھے اٹھیں گے۔ بڑی سخت آیت ہے، آپ اس کو دیکھیں 124 کو، اس میں بڑی کلیئر اللہ نے کی ہے کہ یہ ان پہ تنگ ہونی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان پر ہمیشہ تنگ دستی غالب رہے گی، بلکہ انہیں قناعت اور سکون قلب بھی میسر نہ آئے گا، پھر سے دنیا بڑھتی ہی جائے گی، اور مالدار ہوں گے تو ہمیشہ 99 کے چکر میں پڑے رہیں گے، نہ رات کو سکون نہ ہوگا نصیب ہوگا نہ دن کو، اولاد بھی ان سے تنگ ہوگی۔ وہ ایلن مسک کی بیٹی 18 سال کی ہوتی ہے، اس نے پہلا دعویٰ باپ کے خلاف کیا کہ میں اس کو متعلق نہیں رکھنا چاہتی، اور اگر تنگ دست ہوں گے تو اپنی تکلیف اور مصیبتوں پر وویلا ہی کرتے رہیں گے۔ کافر کے پاس کتنا ہی مال و دولت ہو، اس میں خیر شامل نہیں ہوگی، اور مزید یہ کہ قبر کی زندگی ان پر تنگ کر دی جائے گی، خرابی ہے، خرابی۔ اور دنیا میں جو ان کو یہ آسائشیں اور یہ سارا میسر ہے نا، اللہ سورہ نام میں بتایا، پھر اللہ ان پر دروازے کھول دیتا ہے کہ جو عیش کرنی ہے کر لو، کیونکہ اپنا نامہ اعمال میں خرابی بڑھا رہے ہو۔ اور پھر 128 میں کہ ہستہ اقوام کے انجام سے بھی کوئی عبرت نہیں پکڑتا۔ دنیا میں دیکھا سب نے کہ کیا ہوا کتنے تباہی بربادی ہے ہر طرف سے، تو اس کے بعد بھی کوئی انجام نہیں پکڑتا۔ تو انسان کی فطرت میں حیا ہے، شرم موجود ہے، اب نہیں کرے گا۔ اسی لیے یہ جناب ٹی وی اور بلین انڈسٹری ہے، یہ پورن انڈسٹری ہے، اور یہ ننگی فلمیں اور ننگے کلب اور ننگے ہوٹل اور کیا کچھ ہو رہا ہے، اور ان کو ہیرو بنایا جا رہا ہے۔ تو یہ سارا کچھ ہے، یہ خلاف فطرت ہے۔ ہم نے فطرت پہ آنا ہے، نہیں تو نتیجہ کیا ہے؟ ہر خرابی کا نتیجہ دوزخ ہے، اور دوزخ سے بچنا ہے ہم نے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔